تمہاری اصل زندگی کیا ہے جانتے ہو؟ ہر انسان کی اصل زندگی غلامی حسین ہے۔ حسین پاک کی غلامی کرنا یہ ہماری تمہاری اصل زندگی میں شامل ہے۔ زندگی چاہے انسان ہم اور آپ کتنی بھی کیوں نہ گزار لیں، چاہے اپنی دنیاوی اعتبار سے گزارے چاہے دینی اعتبار سے، مگر اصل زندگی انسان کی وہی ہے جو یاد حسین میں گزر جائے۔ وہی حقیقی وقت انسان کا ہوتا ہے جو امام حسین کی محبت میں، امام حسین کے ان کے گھر والوں کی یاد میں گزر جائے۔ یہ میں نہیں کہتا، حقیقت کے امام، طریقت کے امام، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ امام اعظم ایک مرتبہ گلی سے گزر رہے تھے تو ایک نوجوان نے کہا کہ میں آپ سے ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں۔ ایک سوال قائم کیا نوجوان نے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو اس نوجوان نے کہا وقت کے امام، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آپ کی عمر کتنی ہو گئی ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ میری عمر ابھی 2 سال کی ہوئی ہے۔ جانتے ہو اس وقت امام اعظم کی عمر کتنی تھی؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں آیا ہے، اس وقت امام اعظم کی عمر 60 سال کی ہو چکی تھی۔ آپ کی داڑھی شریف سفید ہو گئی تھی، آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی تھی، بڑھاپے کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ جب آپ نے بتایا اس نوجوان کو کہ میری عمر ابھی 2 سال کی ہوئی ہے، تو امام اعظم کی طرف اس نوجوان نے دیکھا اور دیکھ کر کہنے لگا کیا لگتا ہے بڑھاپے پر دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ امام اعظم فرماتے ایسا کیوں بول رہا ہے؟ نوجوان کہتا ہے اس لیے کہ آپ کے چہرے سے دیکھ کر لگتا ہے آپ کے چہرے پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو چکے ہیں، آپ کے چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ میری عمر 2 سال کی ہے۔ امام اعظم مسکرا کر کہنے لگے اے نوجوان، تو نہیں جانتا ہے کہ میں نے اپنی عمر کو 2 سال کیوں بتایا ہے؟ اس کی وجہ نہیں جانتا ہے کہ اپنی عمر کو میں 2 سال کیوں بتا رہا ہوں؟ تو نوجوان کہتا پوچھنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے اپنی عمر کو 2 سال کیوں بتایا؟ امام اعظم فرماتے ہیں اس لیے کہ میری عمر 2 سال کی ہے۔ اس وقت کے امام نے اپنی زندگی تو بہت گزاری ہے، عمر تو تمام ہو چکی ہے، مگر 2 سال اس لیے بتائے کہ میں نے 2 سال اہل بیت کی غلامی میں گزارے ہیں، میں نے 2 سال امام حسین کی گھرانے کی غلامی میں گزارے ہیں، میں نے 2 سال کربلا والوں کی غلامی میں گزارے ہیں، میں نے 2 سال اہل بیت کی جوتیاں اٹھانے میں گزارے ہیں۔ اور امام اعظم فرماتے ہیں انسان کی اصل زندگی وہی ہوتی ہے جو امام حسین کی غلامی میں گزر جائے، وہی اصل زندگی ہوتی ہے۔ باقی انسان زندگی تو بہت گزارتا ہے، وہ اصل زندگی نہیں ہوا کرتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو امام حسین کا غلام بنائے اور امام حسین کی غلامی میں جلائے، اور جب دنیا سے جائیں تو اللہ ہم سب کو امام حسین کی غلامی میں ہی اٹھائے۔ مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ولادت ہوئی، اللہ کے نبی کو بڑی خوشی ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسین کے مکان پر پہنچے، امام حسین کے دیکھنے کے لیے پہنچے۔ وہیں پر جبریل امی حاضر خدمت ہوئے اور عریضہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ میرے سرکار بڑے خوش ہوئے، امام حسین کا نام رکھا گیا۔ رکھنے کے بعد میرے سرکار ابھی امام حسین کو گود میں لیے ہوئے تھے، کیا دیکھا کہ گھر کے باہر سے سسکیاں لے لے کر کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا اداس، کوئی بہت بڑا غمزدہ، غم میں ڈوبا ہوا کوئی سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ میرے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہمارے آقا نے دیکھا، ہمارے آقا نے جب یہ آواز سنی کوئی ہمارے دروازے یعنی امام حسین کے دروازے کے باہر کوئی سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے، کوئی بہت زیادہ غم بھری
آواز میں رو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے جبریل امی سے فرمایا اے جبریل یہ آواز کس کی لگ رہی ہے؟ یہ کسی بشر کی آواز نہیں ہے، یہ کسی انسان کی آواز معلوم نہیں ہو رہی ہے، یہ تو کسی فرشتے کی آواز لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو جبریل امی نے عرض کیا اللہ کے رسول ایک یہ فرشتہ ہے، آپ نے صحیح پہچانا۔ ابھی میں آپ کے پاس تشریف لے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک پہاڑی کے ایک کھائی کے اندر یہ پڑا ہوا تھا اور سسکیاں لے لے کر رو رہا ہے۔ اس نے مجھے دیکھا، مجھے دیکھ کر آس لگائی، میں فوراً اس کے پاس گیا تو اس نے رو رو کر کہنے لگا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا میں اللہ کے نبی کے مکان پر جا رہا ہوں، امام حسین کی پیدائش ہوئی ہے، اللہ کے نبی کے گھر رحمت کی پیدائش ہوئی ہے، امام حسین کا جنم ہوا ہے، میں اللہ کے نبی کے گھر تشریف لیے جا رہا ہوں۔ تو یہ فرشتہ مجھ سے کہنے لگا مجھے بھی رسول اللہ کی بارگاہ میں لے کر چلو، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں جانے کے صدقے میں میری خطا کو بخش دے۔ اور جبریل امی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ فرشتہ مجھ سے کہنے لگا وہ تو رحمت للعالمین ہے، ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کو جوش آ جائے اور اللہ سے دعا کر دے، اللہ میرے پروں کو پھر سلامت کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو بلایا اپنے قریب، جس کے پر جل چکے تھے، اڑنے کی استطاعت اس کے پاس نہیں تھی، اللہ نے اس کے پروں کو ختم کر دیا تھا، اس کے پروں کو جلا دیا تھا چھوٹی سی خطا کی بنیاد پر۔ جیسے ہی فرشتہ اللہ کے نبی کے پاس گیا اور رو رو کو عریضہ پیش کرنے لگا اے اللہ کے رسول ہمارے پروں کو صحیح کر دیجئے گا، ہماری خطا بخشوا دیجئے گا۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی گنہگار ہو، اگر کسی سے گناہ ہو جائے تو سب سے پہلے اگر وہ گناہ کی معافی چاہتا ہو تو رسول اللہ کی بارگاہ میں جانا پڑے گا، اگر اپنی بخشش چاہتا ہے تو رسول اللہ کے دیار میں فریاد کرنا پڑے گی، اگر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے تو رسول اللہ کی بارگاہ میں دعا کا عریضہ پیش کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب اس فرشتے نے فردوس نے کہا کہ میرے سے یہ خطا ہوئی، اللہ نے میرے پروں کو چھین لیا، اس نے میرے پروں کو جلا دیا ہے، اللہ کے نبی ہیں آپ دعا فرما دے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کے صدقے میں میرے پروں کو واپس کر دے گا۔ اللہ کے نبی نے جب اس فرشتے کی یہ فریاد سنی، جب اس کا یہ رونا سنا، اس کا گڑ گڑانا سنا، اللہ کے نبی نے امام حسین کا جھولا لگا ہوا تھا، امام حسین کا جھولا وہیں پر رکھا ہوا تھا جس میں امام حسین سیدہ فاطمہ کے لال امام حسین جس جھولے میں جھولا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے اس فرشتے سے فرمایا اگر تو اپنے پروں کو صحیح کرنا چاہتا ہے جا میرے حسین کے جھولے سے اپنے پر کو لگا دے، اللہ تیرے پروں کو سلامت کر دے گا۔ امام حسین کے جھولے سے جیسے ہی فرشتے نے پر کو مس کیا، ٹچ کیا، اللہ نے فرشتے کے پر پھر ویسے کے ویسے واپس کر دیے۔ امام حسین کا کتنا مرتبہ ہے، اگر کوئی فرشتہ جس کے پر اللہ نے چھین لیے ہو اور وہ امام حسین کے جھولے سے لگا دے تو اللہ اس کے پروں کو بھی واپس کر دے گا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اگر کوئی